حضرت سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت ولی کی آسان شناخت بتا دیں. انہوں نے کہا ولی کی آسان شناخت یہ ہے کہ وہ خلق کو بے عیب دیکھے گا. سبحان اللہ. جب تک یہ بات پیدا نہیں ہو تو وہ ولی نہیں. ولی دوست ہے اور دوست کی بنائی ہوئی چیز پر اعتراض نہیں کرے. سبحان اللہ. کیا بات. انسان میں سے جب اعتراض ختم ہوتا ہے نا تو سلوک شروع ہوتا ہے. بالکل. اور جب تک اعتراض رہتا ہے سلوک میں قدم نہیں رکھا اس نے. بالکل. یہی سمجھنے والی بات. اپنی ذات میں تو دیکھتے ہیں. دیکھیں مومن کا آئینہ ہے. داغ چہرے پہ ہو اور آئینہ دھونے کی کوشش کرو تو داغ تو نہیں مٹنا جب تک چہرہ نہیں دھو. چہرہ کوئی دھونے کے لیے تیار نہیں, آئینہ سب دھونے کے لیے تیار ہے. یعنی کہ ہم خود تو مسلمان بننا نہیں چاہتے لیکن ساری دنیا کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں. یعنی یہ بگاڑ تصرفی سے ہی کر سکتے, یہ بگاڑ تصرف سے ہی کر. اور یہی بات ہوئی, اختلاف یہی ہوا کہ جب علم فقہ اور علم تصوف نے سند کی شکل اختیار کری نا تو گروہ بن گئے. بالکل. علم فقہ نے اور علم تصوف نے جب سند کی شکل اختیار کری تو یہ گروہ بن گئے. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تزکیہ صوفیہ نے لے لیا, علم فقہ علماء نے لے لیا. اب یہ دو گروہ الگ ہو گئے. ان کے اپنے اپنے قوانین بنا کے اس پہ سب کو لگا دیا. بالکل. وہ پھر ایک سند اختیار کر سند ہو گئی. علم فقہ نے صرف فقہ کو اختیار کر لیا, کہ قوانین بنا دیا اس پہ سب کو لگا دیا, اس پہ قانون بنا کے اس پہ لگا دیا. جبکہ تصوف اور فقہ اکٹھا ہو تو مسلمان مومن بنتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے حضور غوث اعظم یہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم تو ڈائریکٹ, ہاں آپ فرماتے ہیں کہ یہ طالب علم تو فارغ التحصیل ہو کر ڈائریکٹ ممبر پہ نہ, پہلے کسی کامل فقیر کی صحبت اختیار کر, جب وہ تجھے اجازت دے تب آ. اس سے پہلے آئے گا تو لوگوں میں فساد ڈالے گا. وہی ہوا. یہ شعبہ بالکل الگ کر دیا گیا ہے اور یہ ایک سازش کے تحت کہہ لیجیے کہ صوفیہ الگ, علماء الگ اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے. یہاں نہیں آتی, وہاں نئے آنے والوں کے لیے بہت مشکل. اصل میں وجہ یہ ہے کہ علماء نے صوفیہ کو قبول نہیں کیا. اس کی وجہ یہی کہ صوفیہ کو قبول کرنے کے لیے مراد کا ترک کرنا ضروری ہے. سبحان اللہ. اور مراد تک ترک کرنا آسان کام نہیں. مولانا روم میں اسی لیے پڑھوں گا مولوی ہرگز نشد مولا. دیکھیں انسان میں جتنے بھی خصائل رذیلہ ہیں وہ صرف اور صرف پنپتی ایک ہی چیز سے اور وہ ہے دنیا کی محبت. اگر آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے تو تمام خصائل رذیلہ آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے. اور صوفیہ کا کیا طریقہ رہا
کہ ان کا سب سے پہلا سبق دنیا کی محبت ختم کرنا ہوتا ہے. کرنا.